بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، دین اسلام اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہم سب کو بلا استحقاق بغیر مانگے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور کیا ہوا۔ یہ ہمارے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ چیز، یہ دولت، یہ عطا اور یہ نعمت پیسوں سے خریدی جانے والی نہیں ہے۔ دنیا کے پاس حکومتیں ہیں، عہدے ہیں، کرسیاں ہیں، پیسے ہیں، دولت ہے، ثروت ہے، اور پتہ نہیں اسبابی اعتبار سے کتنی چیزیں ہیں، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کنگال کہا ہے جس کے پاس میں ایمان اور اسلام نہیں۔ لیکن ایک انسان ہے جس کے پاس میں اسبابی اعتبار سے کوئی دولت نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی اس کا نام نہیں، کچھ نہیں، لیکن اسلام کی دولت اس کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی۔ اس کے دل کے اندر اسلام کا نور ہے، وہ ایمان والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا دنیا جہانوں کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، اس لیے کہ ایمان کی دولت کے سامنے دنیا کی ساری دولتیں ہیچ ہے، دنیا کی ساری دولتیں پھیکی ہیں۔ اسی لیے ہم نے سنا ہے اور بارہا سنا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جس وقت میں اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں اور ایمان لانے کے نتیجے میں پیٹا جاتا تھا، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور ان پر جبر و تشدد کیا جاتا تھا اور انہیں کوڑے لگوائے جاتے اور نمبر وار ان کو سزائیں دی جاتی، مارنے والے تھک جاتے اور مار مار کر ان کا برا حال کر دیتے۔ انہیں مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، مکہ کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا جاتا، مکہ کا واقعہ ہے، مکہ کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا جاتا، ان کے سینے کے اوپر بھاری چٹان رکھ دی جاتی، ان کو پتھر کے نیچے دبایا جاتا، انہیں عرب کی تپتی دھوپ کے اندر لٹایا جاتا اور وہاں کی ریتیلی زمین کے اوپر انہیں لٹایا جاتا۔ ان کے بدن سے زخموں سے خون رستا، پانی رستا اور انہیں مکہ کی گلیوں کے اندر دوڑایا جاتا اور ان کے اوپر جب ظلم و ستم کیا جاتا تو ان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلتا تھا اور وہ جملہ ہوتا احد 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 احد۔ مارنے والے کوڑے مارے رہے، مارنے والے درے مار رہے ہیں اور مارنے والے ان کو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹتے ہوئے مار رہے ہیں
ان کے سینے کے اوپر بڑی بھاری چٹان رکھی جا رہی ہے اور خوب ظلم و ستم ہو رہا ہے، ننگے بدن کے اوپر ان کے ساتھ میں زیادتی کی جا رہی ہے، اور ان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ ہے، احد احد۔ بتایا کہ دنیا کی ساری دولتیں اس دولت کے سامنے پھیکی ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اس وقت میں، جس وقت میں آپ کے اوپر ظلم ہوتا تھا، آپ کو مارا پیٹا جاتا تھا اور آپ کو کوڑے لگوائے جاتے تھے، تو آپ بہت احد احد کی سزائیں لگایا کرتے تھے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، وہ لوگ مجھ کو مارتے اور میری زبان سے احد احد کے جملے نکلتے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو جس وقت میں میری زبان سے احد کا جملہ نکلتا تو مجھے اس وقت میں اتنا مزہ آتا، اتنا مزہ آتا کہ ان کی مار کی تکلیف اس مزے کے سامنے پھیکی پڑ جائے، ان کے ظلم کی تکلیف، تشدد کی اور ان کے جبر کی تکلیف اور سختی میرے اس مزے کے سامنے، جو مزہ مجھ کو اللہ ایک ہے کہنے میں ملتا، پھیکی پڑ جاتی، مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا تھا، دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ کی طرف سے اسلام کا ملنا ہے، ایمان کا ملنا ہے، جو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو بلا استحقاق عطا فرمائے۔ اس کے اندر ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، ہم مستحق نہیں ہیں۔ مستحق ہوتے ہیں تو لوگوں کو نہ ملنے کے اوپر ناراضگی ہوتی ہے، گلے شکوے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کورٹ کچہریوں کے اندر جاتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں کے اوپر حق ہے اور اس نے ہمارا اپنا حق دبا لیا ہے، ہمارا اپنا استحقاق ہے، ہم مستحق ہیں، ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو لوگوں کو اگر ان کے حقوق نہ ملے تو لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اور حقوق نہ ملنے کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھ کو آپ کو جو دین اسلام، ایمان، جس دولت سے مجھ کو آپ کو نوازا ہوا ہے، اس کے اندر میرا آپ کا کوئی استحقاق نہیں، میں اور آپ مستحق نہیں ہے، اس کے اندر میری آپ کی کوئی مانگ نہیں ہے کہ اللہ سے ہم نے مانگا کہ اللہ ہمیں اپنے دین اسلام کی دولت سے سرفراز فرما۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ہماری اپنی ماؤں کے پیٹ سے مسلمان پیدا کیا ہوا ہے، ہمارے اپنے خاندان میں اسلام چلا ہے، ہم نسلی مسلمان پیدا ہوئے، تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ ورنہ جو لوگ اسلام کی دولت سے محروم ہیں اور حلقہ بگوش اسلام ہو رہے، مسلمانی اختیار کر رہے اور ایمان والے بن رہے ہیں، ان سے پوچھو اسلام کی دولت کیا ہے۔ کسی کے پاس میں پہلے سے کوئی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، تو ان کو تو مال و دولت کا اتنا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تو یہ باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے، خاندانی رئیس ہے۔ کیا ہے بھائی؟ خاندانی رئیس ہے۔ بہت اچھا شعر ہے نا، جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے۔ خاندانی رئیس ہوتے ہیں تو اس کا احساس نہیں ہے کہ مال اڑایا جا رہا ہے، مال خرچ کیا جا رہا ہے، اور مال اور دولت اتنا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں ہم نے لاکھوں روپئے دیکھے، ہم نے کروڑوں دیکھے، لیکن ایک فقیر ہے، اس کو اگر 1000 روپے بھی مل جاؤ تو اس کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ احساس ہوتا ہے۔ جو لوگ کوشش کر کے اوپر آئے ہیں، محنت کر کے اوپر آئے ہیں، تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ دولت ایسے ہی ہاتھ نہیں آئی ہے، اس کے پیچھے بڑی محنت ہے۔ اللہ نے اسلام دیا، مجھ کو آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ ورنہ جو لوگ نو مسلم ہیں، نئے مسلمان ہو رہے، ان کو پتا ہے کہ اسلام کی دولت کیا ہے۔
اسلام کی دولت کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شروع میں ہی فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر۔ اب ماں باپ کی تربیت اس کو یا تو مسلمان باقی رکھتی ہے یا پھر اس کو اپنے مذہب کا پیروکار بناتی ہے۔ پچھلے ہفتے بات یہاں سے چلی، ماں باپ کی تربیت بچوں کے اندر اسلام بھی باقی رکھتی ہے، ایمان بھی باقی رکھتی ہے، اعمال بھی باقی رکھتی ہے۔ والدین کی تربیت، ورنہ والدین کی تربیت نہ ہو تو یہ بچہ تھوڑی سی بے دھیانی کی وجہ سے اور تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے کیا بن رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ یہودی بنتا ہے، یہ مجوسی بنتا ہے، یہ نصرانی بنتا ہے، یہ بت کا پجاری بنتا ہے، بت پرست بنتا ہے۔ وہ تو ہمارا اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہماری اپنی تھوڑی سی توجہ ہے، کہ ہماری اپنی تھوڑی سی تربیت کے نتیجے میں ہماری اپنی نسلیں، ہماری اپنی اولاد مسلمانی پر واقع ہے، اور ہم نے اس کو بحیثیت دین کے لیا ہوا ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جا رہی ہے۔ رواج نہیں ہے، دین ہے۔ رواج ہوتا تو کہیں چھوڑا جاتا، کہیں پکڑا جاتا، کہیں اس کے اوپر عمل کیا جاتا، کہیں اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا، لیکن دین کا حصہ مسلمانوں نے اس کو سمجھا تو پیدا ہوتی ہی بچہ اس کو اٹھا کر لیا گیا اور قبلہ رخ کر کے اس کے سیدھے کان میں اذان دی گئی، اس کا نام رکھا جا رہا ہے۔ نام رکھنا یہ دین کا حصہ تھا، لیکن اب یہ رواج بن چکا ہے۔ یہ کس کا حصہ تھا؟ دین کا حصہ تھا، لیکن یہ کیا بن گیا؟ رواج بن گیا۔ رواج کیسے بنا کہ میں نے اور آپ نے اس کو 40 دن کے اوپر ٹال دیا، میں نے اور آپ نے اس کو پاکی کے اوپر ٹال دیا، میں نے اور آپ نے اس کو جھولے کے ساتھ میں خاص کیا، میں نے اور آپ نے اس کو پھوپھی کے ساتھ میں خاص کر کے رکھ دیا کہ ختنہ ہو رہی ہے بچے کی، اور رواج یہ بن گیا کہ بچے کی جو پھوپھی ہوگی وہ ایک ٹانگ کے اوپر کھڑی رہے گی جب تک بچے کی ختنہ نہ ہو۔ رواج بن گیا۔ یہ رواج ہمارے اپنے معاشرے میں بچے کا نام رکھا جائے گا، یہ دین کا حصہ تھا، لیکن رواج بنا دیے کہ بچے کا نام رکھنے کے لیے اس کو جھولے میں رکھنا ضروری ہے، اس کے لیے جھولا اب یہ فارمیلٹی بن چکی ہے، اس کو جھولا چاہیے، اس کے لیے غبارے چاہیے، اس کے لیے جشن کا ماحول چاہیے، اس کے لیے کھانا پکانا چاہیے، اس کے لیے جماگی ہونی چاہیے، اس کے لیے چھلا چھٹی ہونی چاہیے۔ رواج کے اوپر چلے گئے تو دین کو جب میں نے اور آپ نے رواج بنایا تو نام بھی مسلمانوں والے باقی نہیں رکھتے، نام بھی پھر ماڈرن نام، زید، کیا نام آ گیا مارکیٹ میں؟ بولو نا، زید، نیٹ پر نام آ گئے۔ نام کہاں سے ملا؟ کون سے مولانا نے دیے؟ تو بولے انٹرنیٹ مولانا، گوگل مفتی صاحب نے نام، وہاں پر جا کر سرچ کی، عجیب عجیب نام آ گئے کہ جن کے معنی تو دور کی بات، نام لینے میں پریشانی ہو رہی ہے، نام پہلی مرتبہ کانوں میں پڑ رہا ہے، جبکہ صحابہ کا معمول تھا، اللہ کے نبی کا معمول تھا، بچے کو گود میں اٹھاتے، اس کے کان کے اندر اس کا نام پکارتے اور اس سے کہتے کہ آج سے تمہارا نام یہ رکھا گیا، آسمان کے فرشتے بھی سن لے، سارے آسمان سن لے اور ساری زمینیں سن لے اور کائنات کی مخلوق سن لے کہ آج سے تمہارا نام یہ رکھا گیا ہے۔ اس طریقے سے بچے کا نام رکھا جاتا تھا، بچے کا نام پکارا جاتا، بچے کے والد کا نام پکارا جاتا، اور میں نے اور آپ نے کیا سمجھا؟ یہ نام یوں ہی ہے، کل قیامت کا منظر ہوگا اور میدان محشر میں پوری کائنات ہوں گی، اللہ پاک انسانوں کو پکاریں گے تو انسانوں کو اللہ ان کے نام، ان کے والد کے نام کے ساتھ میں پکاریں گے کہ فلاں ابن فلاں کھڑا ہو جائے، فلاں ابن فلاں کا حساب کتاب شروع ہو رہا ہے، فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا، ناموں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ میں؟ ناموں کے ساتھ میں۔ تو بھائیوں، نہ دنیا کے لیے صحیح، آخرت کے اندر میرا آپ کا اچھا نام پکارا جائے، ہماری اپنی نسلوں کا اچھا نام پکارا جائے،
اس کا لحاظ کر کے تو میں اور آپ اپنی اولاد کے اچھے نام رکھتے، اچھا نام تجویز کرتے، اللہ والوں کے نام رکھتے، انبیاء کے نام سے اپنے بچوں کو منسوب کرتے، صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام ہوتے، لیکن نہیں، ہم نے تو اس کو بالائے طاق رکھا، ہمیں تو نئے نام چاہیے، ماڈرن نام چاہیے۔ بچوں کی تربیت ہے یہ، بچوں کی تربیت کہ بچہ ابھی 7 دن کا نہیں ہوا، شریعت نے حکم دیا کہ اس کا نام رکھے، اس کا عقیقہ کرے، عقیقے کی گنجائش ہے 7ویں دن کرے، 14ویں دن کرے، 21ویں دن کرے، 3 دنوں کو خاص کیا شریعت نے، کتنے دنوں کو، اور ہم انتظار کرتے کہ پتہ نہیں ہمارے اپنے خاندان میں کسی کا نکاح ہو جائے تو جانور جو ذبح کریں گے وہ عقیقے کے نام سے رہے گا، بقرعید کا انتظار ہو رہا ہے، جبکہ عقیقے کے کتنے دن ہیں؟ 3 دن، بچے کی پیدائش کے بعد سے 7واں دن، 14واں دن اور 21واں دن۔ شریعت نے جو دعوت کا انتظام کیا ہوا ہے 3 موقعوں پر، اور تینوں موقعوں پر کہا ہے کہ گوشت کھلاؤ، گوشت کھاؤ، گوشت تقسیم کرو، سبزی ترکاری نہیں۔ شریعت کے نزدیک کھانا اگر کوئی مرغوب ہے، محمود ہے، اور محبوب اور مطلوب ہے، اللہ نے اگر کھانے پر بلایا ہے تو گوشت پر بلایا۔ کس پر بلایا؟ گوشت پر۔ عقیقہ ہو اس میں جانور ذبح ہو، ولیمہ ہو اس میں جانور ذبح ہو، عید الاضحیٰ کا موقع ہو اس میں جانور ذبح ہو، یہی 3 موقع ہیں، اس کے علاوہ شریعت میں کوئی دعوت نہیں، کوئی دعوت نہیں۔ اب تو بچوں کے ختنہ کے جمعے چڑھ رہے، کس کے جمعے؟ بچوں کے۔ ابھی پرسوں میرے پاس میں کسی نے کہا کہ جمعے ہے بچے کی، بچے کی جمعے، ابھی تک شادی کے جمعے سنے تھے اپنے، دوسری جمعہ کی ہے، پہلی جمعہ کی ہے، تیسری جمعہ کی ہے۔ تو میں اکثر نئے نوشے جو ہوتے ہیں، نئے دلہے جو ہوتے ہیں، مبارکباد لینے کے لیے آتے ہیں اور ملنے کے لیے آتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ رواج توڑو، جمعگی کے بجائے آپ اپنی اہلیہ کو، آپ اپنی گھر والی کو اتوار کے موقع سے بھیجو، اور اتوار ہی شروع کرو، سنڈے شروع کرو، جمعگی بند کر دو ابھی، کہ وہاں پر نوش سلامت جا رہے، داماد جا رہے، اور پھر سسرال والوں نے نکاح کے موقع پر جو ڈریس لیا تھا اور الگ سے اب جمعگی کے موقع سے اور نیا لباس، نیا ڈریس، اچھے پکوان، وہاں سے اپنی بچی کو پھر اور الگ طریقے سے رخصت کرنا ہے۔ لیکن وہ نکاح کی جمعگی الگ، بچے کے ختنہ کی جمعگی۔ اب تو ہم کو صحبت مل گئی نا غیروں کی، تو ہم پروگرامات تلاش کر رہے ہیں، کوئی پروگرام ہو جائے، کوئی فنکشن ہو جائے، چھوٹا موٹا صحیح، 4-5 لوگ جمع ہو جائے، اچھا کھانا بن جائے، اور اس پروگرام کو کوئی نام دیا جائے، بس نام دیا جائے۔ ختنہ میں نے اور آپ نے 2 سال تک، 3 سال تک، 4 سال تک ٹالی، جبکہ 7ویں دن ہے، بچے کے پیدا ہوتے ہی ہے، اور سب سے آسان طریقہ ہے، سب سے سہولت والا طریقہ ہے کہ بچہ ابھی معصوم ہے، چھوٹا ہے، اسے تکلیف کا احساس نہ ہو اور جلدی سے اس کی زخم اچھی ہو جائے، ختنہ کر لے۔ لیکن ہم نے اس کو 2 سال کے اوپر ڈال دیا، بچہ ابھی چھوٹا ہے، نازک ہے۔ یہ تو اتنا اہمیت والا عمل ہے اور اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میں، جس وقت میں دنیا کے اندر آئے اور ماں کے پیٹ سے باہر آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے مختون پیدا ہوئے، ولد مختونا مقطوع السرہ۔ پیارے آقا جس وقت میں دنیا میں آئے، آپ کی ختنہ ہو چکی ہے نا؟ عجیب بات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو دایا بچے کی ناف کو کاٹتی ہے، ماں کی آنکھ سے جو ملی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو گاٹ لگاتی ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں دنیا سے آئے، آپ کی آنکھ، آپ کی ناف ماں کے ہاتھ سے کٹی ہوئی، کسی دایا نے کاٹا نہیں، پاک صاف ستھرے طریقے سے دنیا کے اندر آئے۔ بتایا ہمارے اپنے یہ کام کھیڑا سب جانتے ہیں آپ کے بازو میں،
وہاں کی ایک بچی سرسالے میں دی ہوئی، ہمارے اپنے دعوت کے ساتھی ہے، نیک طبیعت کے، ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ بچہ مختون پیدا ہوا، ختنہ کیا ہوا، اس کے ختنہ کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ نیچر ہے، نیچر، فطرت ہے، فطرت۔ اللہ کبھی کبھار لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے خرق عادت ایسے واقعات اللہ رونما فرماتے ہیں۔ ہم کب تک لے کر جا رہے ہیں اس کو؟ 2 سال کے اوپر، 3 سال کے اوپر۔ کیوں بھائی؟ بچہ بڑا ہوگا تو اس کو کوئی کپڑے وپڑے رہیں گے، کوئی دیکھ ویکھ چڑھیں گی اور مہمان بلائے جائیں گے اور کھانا وانا ہوگا، پروگرام ہوگا ایک پراپر۔ ماں کو حکم دیا کہ بچے کو دودھ پلائے تو سر ڈھانک کر پلائے، بسم اللہ پڑھ کر پلائے، باوضو ہو کر پلائے۔ کیوں؟ تو وہ دودھ نہیں ہے، وہ خون ہے جو دودھ کی شکل میں بچوں کے رگوں کے اندر پیوست ہو رہا ہے، بچوں کی رگوں میں پیوست ہو رہا ہے۔ لیکن نہیں، ہمارے اپنے گھروں کا حال کیا ہے؟ ماں ایک طرف سو رہی ہے، بچہ سو رہا ہے، بچے کو دودھ اس نیت سے پلایا جا رہا ہے کہ بچہ سویا جائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ پہلے مائیں بچوں کو ان جذبات کے ساتھ، ان احساسات کے ساتھ، ان نیتوں کے ساتھ اور ارادوں کے ساتھ میں دودھ پلایا کرتی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر دین کا داعی بنے گا، دین کا شیدائی بنے گا، دین کا علم بردار بنے گا، دین کا سپہ سالار بنے گا، دین کا مبلغ بنے گا، دین کا مجاہد بنے گا، دین کا سپاہی بنے گا۔ ان جذبات کے ساتھ میں مائیں دودھ پلایا کرتی تھی تو بچے غازی ہوا کرتے تھے، بچے فاتح ہوا کرتے تھے، بچے شہید ہوا کرتے تھے، بچے اولیاء اکرام ہوا کرتے تھے، بچے اہل اللہ ہوا کرتے تھے اور بڑے بڑے اللہ والے ہوا کرتے تھے۔ لیکن جس وقت سے یہ سوچ تبدیل ہوئی، بجائے اس کے کہ بچوں کو ان جذبات کے ساتھ بھی دودھ پلایا جائے، اس وقت کی مائیں ہیں کہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے ان جذبات کے ساتھ میں کہ بچہ جلدی سو جائے، مجھے کام کرنے کا موقع ہو جائے، بچے کا رونا خاموش ہو جائے، بچہ خاموش ہو جائے، مجھے فرصت مل جائے، مجھے چھٹکارا مل جائے۔ تو جس وقت سے ماؤں نے ان نیتوں کے ساتھ میں دودھ پلایا کہ بچہ جلدی سو جائے، تو وہ بچہ بچپن میں بھی سو رہا ہے، جوانی میں بھی سو رہا ہے، بڑھاپے میں بھی سو رہا ہے، اور قوم کا حال یہ ہو گیا کہ اتنی خطرناک نیند میں ہے کہ اس کے اٹھنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، یہ موڈ میں ہی نہیں اٹھنے کے، اس کا موڈ ہی نہیں ہے بیدار ہونے کا۔ کیوں بھائی؟ اس کو جو ڈوز دیا گیا ہے دودھ کے ذریعے سے وہ نیند کا دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپریشن کرنے والے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں لیکن بے ہوش کرنے والے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں۔ وہ بولتے 2 گھنٹے میرے بچے کا آپریشن تھا، ابھی میں اس سے پہلے آپ سے دعا کی درخواست کیا تھا، تو 2-3 گھنٹے کے بعد میں میرا بچہ ہوش میں آیا تو مجھ کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا، میں ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بولے ابھی یہ بے ہوشی میں ہے، غنودگی میں ہے۔ تو اس سے نام پوچھا گیا، اس کی زبان میں توترا پن، پھر پوچھا گیا ان کو پہچانتے، ان کو پہچانتے، کیا ہوا؟ تو یہ ڈاکٹر لوگ بولتے 2 گھنٹے کے بعد میں ہوش آئے گا، 3 گھنٹے کے بعد میں ہوش آئے گا۔ تو ماؤں نے وہ دودھ پلایا ہوا ہے سونے کی نیت سے کہ وہ بچہ پوری زندگی سو رہا ہے، لیکن اب کوئی احساس نہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، 2 سال تک مکمل بچوں کو دودھ پلاؤ۔ نہیں، ہمارا حال نہیں ہے، ہم 6 مہینے میں 1 سال میں بچوں کو ماؤں سے الگ کر کے رکھیے، ڈبے آ گئے، گیہوں آ گیا، سیب آ گیا اور پتہ نہیں الگ الگ فروٹس آ گئے، اس کے اندر اپنے اس کو پلاؤ مکس کر کے۔ کیوں؟ بچے دین کے اعتبار سے حمیت والے بنیں گے، غیرت مند پیدا ہو گئے۔ دودھ پلاتے وقت میں کوئی سر کے اوپر دوپٹہ نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی جذبات نہیں۔ جبکہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ خواجہ صاحب آپ کے ایک سفر کے اندر آپ کے ہاتھ کے اوپر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، آپ کتنے بڑے خواجہ ہیں؟ جب یہ بات چلی تو ان کے والدہ نے کہا خواجہ تیرا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو میرا ہے کہ جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا ہے ہمیشہ باوضو ہو کر پلایا ہے۔ تو کتنا ہی روتا، کتنا ہی بلکتا اور کتنا ہی سسکتا، جب تک میں وضو نہیں بناتی اس وقت تک تجھے دودھ نہیں پلاتی۔
मुबारक नाम का एक आदमी था, बाग के अंदर रखवाली करने के लिए रखा गया। बाग का मालिक आया चंद मेहमानों को लेकर और कहने लगा, मुबारक हमारे साथ में मेहमान आए हैं, जरा मीठे अनार लेकर आना और उससे उन्हें निचोड़कर हमें पेश करना। वो मुबारक नामी शख्स गए, चंद अनार लेकर आए, निचोड़े और मेहमानों के सामने पेश किया तो खट्टे थे। अनार कैसे थे? खट्टे थे। बाप का मालिक कहने लगा, मुबारक हमने तुम्हें मीठे अनार कहा था, तुम तो खट्टे लेकर आए, जाओ दूसरे मीठे लेकर आओ। ये गए और फिर अनार लेकर आए, उनको निचोड़ा और उनका शरबत पेश किया तो बाप का मालिक गुस्से में आ गया, कहने लगा, मुबारक हम तुम्हें मीठे कह रहे हो, तुम बार बार खट्टे लेकर आ रहे हो। तुम्हें इतना भी दिमाग नहीं, इतने सालों से तुम बाग में रखवाली कर रहे हो और तुम्हें पता नहीं कौन से खट्टे और कौन से मीठे हैं। तो वो मुबारक नामी शख्स कहने लगे बाग के मालिक से कि आका आपने मुझे रखवाली के लिए रखा है, चखने के लिए नहीं रखा हुआ है। मैंने आज तक एक भी अनार को चक्कर नहीं देखा कि किस दरख्त के अनार मीठे हैं और किस दरख्त के अनार खट्टे हैं, मुझे क्या पता। ताज्जुब हो गया, सारे मेहमान ताज्जुब में पड़ गए कि कितना ईमानदार है, कितना ईमानदार है। बाग के मालिक को ख्याल आया कि मेरी नौजवान लड़की है, क्यों ना मैं इसे ईमानदार शख्स से उसका निकाह करूं। पूछने लगे, मुबारक क्या मेरी बेटी से तुम निकाह करोगे? तो मुबारक कहने लगे, यहूदी लोग मालदारी को देखते हैं लड़की की निकाह करने में, ईसाई लोग खूबसूरती को देखते हैं लड़की के अंदर निकाह करने के लिए, और हमें उम्मत मुहम्मदिया को तकवा और तहारत देखने के लिए कहा गया है निकाह करने में। यहूदी लोग मालदारी देखते हैं, ईसाई लोग खूबसूरती देखते हैं, और उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फज़कुर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, तुम दीनदारी देखो, तकवा तहारत देखो। ताज्जुब में पड़ गए, जाकर बीवी से कहने लगे, ऐसा ऐसा हमारा अपना मुबारक नामी शख्स है, इतना ईमानदार है, इतना तकवा तहारत वाला है, क्यों ना अपनी बच्ची का निकाह उससे करे। बच्ची का निकाह करवाया, औलाद पैदा हुई, बच्चे का नाम अब्दुल्लाह रखा। क्या रखा? बोलो ना, अब्दुल्लाह। ये बच्चा बड़ा होकर अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बने, जो इल्म हदीस के माहिर पैदा हुए, जो कई हजार हदीसों के हाफिज, जो मुहद्दिसीन की दुनिया में बड़ा नाम रखे। औलाद माँ बाप का अक्स होती है, अक्स। हमारी माएं दूध ही ऐसा नहीं पिला रही है, हमारे वालिद लुकमे ही ऐसे नहीं डाल रहे हैं कि उससे जो खून बन रहा है, जो गोश्त बन रहा है, जो पोस्त बन रहा है, जो हड्डियां बन रही है और जो नशोनुमा हो रही है, वो इस तरीके पर हो कि उसके अंदर दीन के एतबार से कोई जज्बात हो, वो रोने वाला हो, वो अल्लाह के सामने बिलकने वाला हो, वो अल्लाह के सामने कुड़ने वाला हो। वरना हमने वाकयात सुने हैं कि सारे बच्चे खेल रहे हैं और अखरोट से खेल रहे, और एक बच्चा कोने में बैठकर रो रहा है। पूछने वाला पूछता है, बेटा तू क्यों रो रहा है? तेरे पास में अखरोट नहीं है खेलने के लिए? हमारे जैसे खेल तो नहीं थे ना, गोटियां खेलते ना हमारे बच्चे, पहले बच्चे गोटियों की जगह पर अखरोट खेला करते थे। मैं दिला कर दूं तुझे अखरोट, ताकि तू इन बच्चों के साथ में अखरोट खेले और तेरा भी दिल लगे। तो वो बच्चा कहने लगा, जाओ बड़े मियाँ जाओ, क्या मैं खेलने के लिए दुनिया में आया हूं? क्या मैं खेल कूद के लिए दुनिया में आया हूं? भाई अजीब जवाब मिला, क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? कहने लगा, हम तो एक मकसद के तहत में दुनिया में आए हैं। तो क्यों रो रहा है? कहने लगा, मुझे अल्लाह की जहन्नम का खौफ रुला रहा है, अल्लाह की जहन्नम का खौफ रुला रहा है, अल्लाह के अजाब से मैं रो रहा हूं। कहने लगे, तू तो अभी छोटा है, तुझे अभी से क्यों रोना आ रहा है? तो वो बच्चा कहने लगा कि हमें धोखा न दो, मैंने अपनी वालिदा को देखा है, जिस वक्त में वो चूल्हा खाना बनाने के लिए सिलगाती है और जलाती है, तो हमने देखा है कि वो अपने चूल्हे में पहले छोटी छोटी लकड़ियां डालती है, बाद में बड़ी लकड़ियां डालती है, ताकि आग अच्छे से लग जाए। मुझे तो इस बात का डर हो रहा है
کہ کہیں اللہ جہنم کو دہکانے کے لیے ہم جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے جہنم میں ڈالے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ لیکن ہم نے بچوں کو کوئی جذبہ ہی نہیں بنائے۔ ہم نے یہ کہا کہ بچے ابھی لڑکیوں کو چھوٹے چھوٹے ڈریس پہنا دیے، لڑکیوں کو اسکرٹ پہنا دیے، لڑکیوں کو شارٹس میں نے اور آپ نے ڈال دیے، کیوں؟ تو بچی ہے ابھی، اس کے سر پہ دوپٹے کی کیا ضرورت؟ جبکہ اللہ کے نبی نے، سننا غور سے، عجیب بات ذہن میں اللہ نے ڈالی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے کوئی بول بولے، کوئی جملے نکالے، اور وہ اپنی زبان سے پہلی مرتبہ میں اگر اللہ کہتا ہے، اللہ اس اللہ کہنے کی برکت سے ماں باپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں۔ ہم نے سکھائے کبھی اپنے بچوں کو کہ بیٹے اللہ بولو، اب ان کو بولتے بیٹے پپا بولو، ممی بولو، یہ دیکھو کیسا مار رہے تھے، یہ دیکھو کیسا موبائل چلا رہے ہیں، یہ دیکھو انہوں نے ٹارچ چالو کرا، بیٹری چالو کرا، گیما کھیل رہا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بچہ پہلی مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ کو اس معصوم زبان پر اتنا لاڈ اور پیار آتا ہے، اللہ ماں باپ کے پورے گناہ معاف کرے۔ کیوں معاف کرتے؟ کہ ماں باپ نے تربیت کی ہے۔ اور بچے کب اللہ کہتے ہیں؟ جب ماں باپ بچوں کے سامنے اللہ اللہ کی رٹ لگاتے ہیں، جب ماں باپ بچوں کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی محنتیں کرتے ہیں۔ بچے کب اللہ بولتے ہیں؟ جب ماں باپ اللہ والا ماحول گھروں کے اندر قائم کرتے ہیں۔ ابھی تو ٹی وی چالو ہے، ابھی تو موبائل چالو ہے، ابھی تو گیم کھیلا جا رہا ہے، اور ابھی تو پتہ نہیں کتنے واہیات قسم کے فحاشی اور عریانی کی چیزیں ہمارے اپنے گھروں میں رونما ہے۔ کیوں کر بچے اللہ کہیں گے؟ اور کیوں کر یہ تو غنیمت ہے، غنیمت ہے کہ بچے ماں باپ کو ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کہہ رہے ہیں۔ ورنہ اگر میں نے اور آپ نے صحیح دشا میں اور صحیح سمت میں اور صحیح رخ پر محنت دیکھی، آنے والے حالات ایسے ہیں کہ میری آپ کی نسلیں مجھ کو آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ نسلیں کیوں نہیں کریں گی؟ جاؤ آپ دیکھ کر اولڈ ہاؤس کی سیر کر کر آؤ، کتنے پرانے گھر پرانے لوگوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، جہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کے ماں باپ وہاں پر سڑ رہے اور گل رہے۔ بچوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو، بچوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کو اولڈ ہاؤس میں ڈالا ہوا ہے کہ ابا امی گھر میں بچہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی پڑھائی ہے، بیوی آپ کی بہو ڈسٹرب ہوتی ہے، اور گھروں میں ماحول نہیں رہتا ہے، آپ کھانستے ہیں، آپ چیختے ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی ہے، آپ کو پیشاب آتی ہے بار بار، آپ کو پاخانے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی بہو نہیں کر سکتی، آپ کے پوترے نہیں کر سکتی، اور میں آپ کا خون ہوں، میں بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ کی زیادہ اچھی دیکھ بھال بجائے آپ کا بیٹا کرنے کے یہ اولڈ ہاؤس والے کریں گے، اس لیے آپ یہاں پر رہو، میں ہفتے میں ایک مرتبہ آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ تو کتنی دادیوں اور نانیوں کی کارگزاریاں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے نے ہم سے کہا تھا کہ میں ہفتے میں ایک مرتبہ آؤں گا، لیکن ایک ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، 3 ہفتے گزر گئے، اور کئی مہینے ہوئے میرے بیٹے کا آنے کا نام نشان نہیں۔ جب بھی فون کی رنگ بجتی ہے اولڈ ہاؤس میں، میں سمجھتی ہوں کہ میرے بیٹے کا فون آیا ہے، لیکن وہ میرے بیٹے کا فون نہیں ہوتا ہے، کسی دوسری ماں کے لال کا فون ہوتا ہے۔ بہنوں، اور اپنی تربیت نہیں کی ہے، اس لیے بھائی اللہ کے لیے اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دو، بچوں کی صحیح پرورش کرو، دینداری والا ماحول قائم کرو، انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے اثرات میرے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔